ہماری زمین پر ایک ایسا بدترین دن گزرا ہے جس نے زمین پر موجود تمام حیاتیات کا 75% صفایا کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر وہ بدترین دن نہ ہوتا تو شاید آج ڈائناسورز دیکھنے کو ملتے، اور وہی بدترین دن ڈائناسورز کے خاتمے کا سبب ہے۔ ناظرین، تقریباً 66 ملین سال پہلے زمین پر زندگی کی تاریخ کے بدترین دنوں میں سے ایک دن گزرا۔ اگر آپ اس وقت پر واپس جا سکتے اور 66 ملین سال پہلے کی زمین کو دیکھ سکتے تو ہماری دنیا ایک اجنبی سیارے کی طرح نظر آتی، براہ اعظم بالکل مختلف نظر آتے۔ درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہوتا اور سطح تاریخ کی سب سے مشہور جانداروں میں سے ایک کا گھر تھی جس کو ڈائناسورز کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈائناسورز زمین پر 166 ملین سال تک موجود تھے اور انہیں ہماری دنیا پر زندگی کی سب سے کامیاب شکلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی لمبی عمر اور کامیابی کے باوجود ڈائناسورز کی کہانی 66 ملین سال پہلے کریٹاسیئس دور کے اختتام پر اچانک ختم ہوئی، جب 6 میل یعنی کہ 10 کلومیٹر چوڑا اسٹیرائڈ زمین سے ٹکرایا جو اب یوکاٹن جزیرہ نما ہے۔ ناظرین، اس کے اثرات نے کرۂ ارض کو تباہ کر دیا تھا، جس سے بڑے پیمانے پر ناپیدگی کا واقعہ رونما ہوا، جس نے زمین پر موجود تمام حیاتیات کا 75% صفایا کر دیا تھا، جس میں ڈائناسورز بھی موجود تھے۔ اس اسٹیرائڈ نے یوکاٹن تشکیل دیا، جسے آج آپ جزیرہ نما میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ 66 ملین سال پہلے زندہ ہوتے تو آپ کو رات کے وقت آسمان میں ایک روشن چیز نظر آتی جو آہستہ آہستہ آپ کی جانب بڑھ رہی ہوتی۔ ناظرین، وہ چیز روشن اور روشن ہوتی جاتی یہاں تک کہ وہ آخر کار زمین کی سطح سے ٹکرا جاتی۔ ناظرین، اسٹیرائڈ زمین سے 12 میل فی سیکنڈ یعنی کہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرایا۔ اس اثر سے خارج ہونے والی گیسز نیوکلیر بم کے پھٹنے کے برابر تھی اور 620 میل فی گھنٹہ یعنی کہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہوائیں پیدا ہوئیں۔ ناظرین، اثرات کے ارد گرد زندگی کی کسی بھی شکل کو تقریباً فوری طور پر جلا دیا تھا، ابھی تک بدترین آنا باقی تھا۔ ناظرین، اسٹیرائڈ کے اثرات نے زمین کے ماحول میں ایروسل کی زبردست مقدار بھیجی، جس نے آہستہ آہستہ زمین کو خالی کر دیا تھا اور سورج کی روشنی کی بڑی مقدار کو واپس خلا میں منعکس کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے کرۂ ارض بہت زیادہ سرد ہونے لگا تھا۔ ناظرین، جیسے جیسے سورج کی روشنی کی زمین سے ٹکرانے کی مقدار میں زبردست کمی واقع ہوئی، پودوں کی زندگی ختم ہونے لگی۔ اسٹیرائڈ کے اثرات نے اتنی توانائی پیدا کی کہ اس نے زمین کے تمام ساحلوں کے ساتھ ساتھ میگا سونامیز پیدا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑے پیمانے پر زلزلے اور آتش فشاں پھٹنے کا باعث بنے۔ زمین جلد ہی ایک نخلستان سے بنجر زمین میں چلی گئی اور تمام زندگی کا تقریباً 75% صفایا ہو گیا۔ ناظرین، ہم اکثر سنتے ہیں کہ زمین کی جانب بڑھتا ہوا ایک اسٹیرائڈ دیکھا گیا جو واقعہ 66 ملین سال پہلے واقع ہوا، کیا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں، اور جبکہ یہ بات عام طور پر انسانی تاریخ پر لاگو ہوتی ہے، لیکن 66 ملین سال پہلے زمین سے ٹکرانے والا اسٹیرائڈ سے سبق سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ڈائناسورز کو مارنے والا اسٹیرائڈ پہلے نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ہماری دنیا کو متاثر کرنے والا آخری اسٹیرائڈ تھا۔ نظام شمسی ممکنہ طور پر اربوں اسٹیرائڈ پر مشتمل ہے، اور جبکہ تنظیمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریک کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کا سراغ لگانے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ زیادہ تر اسٹیرائڈ ممکنہ طور پر کبھی بھی کوئی خطرہ پیدا نہیں کرے گا، لیکن ہماری زندگی کے لیے ابھی تک جنہیں زمین کے قریب اسٹیرائڈ کہا جاتا ہے، مستقبل میں ایک اہم خطرہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اس جیسے بڑے اسٹیرائڈ ہماری دنیا کو ہر 100 ملین سال میں ایک بار متاثر ضرور کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اسٹیرائڈ زمین کے تمام زندگیوں کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے، اس لیے یہ دانش مندی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اسٹیرائڈز کو محفوظ رہنے کے لیے ٹریک کیا جائے، چاہے فلکیاتی طور پر خطرہ کم ہو۔ ناسا جیسی خلائی تنظیمیں فی الحال ایسے طریقے تیار کر رہی ہیں جن کا استعمال کسی اسٹیرائڈز کے اثرات کو روکنے میں کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حالیہ اسٹیرائڈ ری ڈائریکٹ مشن، جس نے ایک اسٹیرائڈ کی رفتار کو کامیابی کے ساتھ تبدیل کیا۔ اس صورت میں کہ ایک چھوٹا یا بڑا اسٹیرائڈ ہماری دنیا کی طرف
بڑھ رہا ہے۔ ہمارے پاس ممکنہ طور پر کسی بھی اثر کو روکنے کے ذرائع ہوں گے کہ اسٹیرائڈ کو محض ایک مختلف رفتار کے ساتھ حرکت دی جائے۔